میں جب بھی کسی ٹیبل پہ کور وغیرہ یوز کرتی تھی نا تو اس طرح سے سلپ ہوتا تھا، تو یہ چیز مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ تو یہاں پر جو میں نے یہ ٹیبل کا کور ریڈی کیا ہے نا، اس کے اندر میں نے الاسٹک یوز کیا، تو اب یہ کور بالکل اپنی جگہ پر سیٹ رہتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ویڈیو شیئر کروں گی اس کی ڈیٹیل، سو آئی ہوپ سو کہ آپ کو اچھی لگے گی۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی ویڈیو۔ آئی ہوپ سو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے مجھے ٹیبل کا سائز لینا ہے، کسی بھی سائز کا ٹیبل ہو آپ نے یہی طریقہ یوز کرنا ہے۔ تو یہاں پر پہلے میں اس کی ایک سائڈ سے اونچائی لے لوں گی، یہ 11 انچ ہے، اور اب میں اس کو اوپر سے اسی سیکوینس سے یہاں سے اس کا ناپ لوں گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہو گیا 11.5 انچ، اور اب اس طرف سے ڈاؤن دوبارہ سے ناپ لینا ہے، تو یہ بھی 11 انچ ہو گیا۔ اب اس پورے کو پلس کر کے جتنا بنے گا یہ بنا 34.5 انچز۔ اب مجھے یہاں سے اس سائڈ سے بھی اس کا ناپ لینا ہے، یہ 11، اوپر سے یہاں سے دیکھیں یہ 15.5، اور اب اس طرف سے ڈاؤن بھی مجھے اس کا ناپ لینا ہے، تو یہ ہوگا 11۔ تو پھر اس سارے کو پلس کر کے ٹوٹل 38.5 انچز، تو اتنا مجھے کپڑا چاہیے لمبائی اور چوڑائی میں۔ تو یہاں پر جو میں کپڑا یوز کر رہی ہوں اس کا پرنٹ ایسا ہے کہ مجھے اس میں جوائنٹ لگانا تھا، تو میں نے اس کے اندر جوائنٹ بھی لگایا ہے، تو آپ اس حساب سے کپڑے کے پرنٹ کے حساب سے آپ دیکھ لینا۔ یہاں پر اب مجھے کپڑے کو جو ہے وہ فولڈ کر دیکھیں، یہ 1 2 3 اور 4 اس طرح سے چاروں سائڈ اس طرف ہے اور کھلی سائڈ ہے اس طرف، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے جو ہے نا ٹیبل کی یہ والی لمبائی دیکھنی ہے کہ یہ کتنی ہے، تو یہ جتنی بھی لمبائی ہوگی نا، اب جو کٹنگ کرنی ہے آپ نے اس حساب سے کرنی ہے۔ تو وہ 11 انچ تھی، تو یہاں سے بھی میں 11 انچ لوں گی، اور اس کونے سے بھی 11 انچ لوں گی۔ اب جو نشان لگائے ہیں ان کے اوپر بھی میں نے 11 انچ پہ نشان لگانا ہے، مجھے ایکچولی ایک مڈ کا پوائنٹ بنانا ہے یہاں سے یہاں تک۔ تو یہاں پر اب یہ پوائنٹ میرے پاس بن گیا، اب یہاں سے میں 11 انچ پہ نشان لگاؤں گی گلائی میں۔ یہ جتنا بھی آپ کا ٹیبل ہوگا نا آپ اس کی اونچائی کے حساب سے لیں گے۔ اس کو کٹنگ کر لینے کے بعد اب اس کو فولڈ کرتے ہیں، تو اس طرح سے مجھے اس کو چاروں سائڈ سے فولڈ کرنا ہے۔ اس طرح سے باریک سا میں نے اس کو فولڈ کر لیا ساری طرف سے۔ اب جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس میں مجھے یہاں سے ٹیبل کی جو کناری ہے اس کا سائز لینا ہے، یہاں اوپر سے لے کر اور نیچے یہاں تک، تو یہ بنا 2 انچ۔ 2 انچ میں اب آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے جتنا چوڑا آپ الاسٹک لے رہے ہیں۔ تو میرا الاسٹک جو ہے جو میں یوز کروں گی وہ ½ انچ ہے، تو اس حساب سے 1 انچ میں الاسٹک کا لے لوں گی اور ½ انچ میں اوپر سلائی کا لوں گی۔ تو اس طرح سے 2 انچ کپڑا ادھر چاہیے، تو یہ ٹوٹل میں 3.5 انچ چوڑا کپڑا لوں گی، اور اس کپڑے کی جتنی لمبائی میں لے رہی ہوں وہ اتنی ہے جتنا کہ یہ اوپر سے اس کا پورا سائز بن رہا ہے، تو یہ 55 انچ بن رہا ہے، تو میں اتنی جو ہے نا یہ کپڑا لوں۔ اب مجھے اس کپڑے کو فولڈ کرنا ہے، یہ میں الاسٹک ڈالنے کے لیے بنا رہی ہوں، تو یہاں پر سٹارٹ سے نہیں کرنا، تھوڑا سا یہاں سے شروع کرنا ہے، بالکل کونے سے بھی نہیں کریں گے ہم۔ تو اب دیکھیں میں اس کو ½ انچ جتنا رکھ کے پھر فولڈ کر رہی ہوں، کیونکہ میں جو الاسٹک یوز کروں گی اس کی چوڑائی ½ انچ ہے۔ دیکھیں یہاں سے میں نے پورا نہیں سلائی کیا، یہاں سے بھی میں نے تھوڑی جگہ چھوڑ دیا۔ اب اس ٹیبل کور کو اچھے طریقے سے سیٹ کر کے بچھا لینا اس ٹیبل کے اوپر، چاروں طرف سے اس کو اچھے سے سیٹ کر لینا ہے، ایکول کر لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس طرح سے یہاں پر اس کے کناروں پہ نا یہ نشان لگانے، اور جب آپ نے کپڑا بچھانا ہے تو کپڑا الٹا بچھانا ہے اس ٹیبل کے اوپر۔ یہ میں الٹی طرف نشان لگا رہی ہوں، کپڑے کی الٹی طرف۔ اب یہ چاروں طرف نشان لگا لیا، اب اس نشان کے اوپر مجھے وہ کپڑا سلائی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سلائی ہلکی سی آپ کو نظر آ رہا ہے نا کلر، تو اب میں اس کو بالکل کونے سے شروع نہیں کروں گی، تھوڑا سا ایسے کر کے سلائی اس لائن کے اوپر آنی چاہیے جو میں نے لگائی ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں میں کپڑے کے بالکل سٹارٹ سے نہیں، مشین کو میں نے رکھا ہے، میں نے تھوڑا سا پیچھے سے کپڑا چھوڑ کے پھر میں آگے سے شروع کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لاسٹ پہ یہاں پر اس کپڑے کو فکس بھی کرنا ہے، تو اس لیے۔ تو اب اس سلائی جو لائن ہے نا نیچے جو کلر کی لائن لگی ہوئی ہے نشان کے اوپر میں کروں گی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ موڑ آ گیا، مطلب کہ یہاں پہ کارنر ہے، تو کچھ اس طرح سے اس کا کارنر بنے گا، ایسے پکڑ کے جو پٹی ہے اس کو اوپر گھما دینا ہے ایسے۔ اب یہ دیکھیں دوبارہ دوسرا کارنر جو ہے وہ آیا ہے، تو اس کو میں دوبارہ اسی طرح سے ریپیٹ کروں گی، وہ والا میتھڈ، اور ویسے ہی بناؤں گی، یہاں سے اس کو یوں گھما کے اور اس طرح سے۔
اب اس جگہ پہ میں پہنچی ہوں نا، تو دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے پوری سلائی نہیں لگائی ہوئی، تو اب اس کونے کو بنانا ہے تھوڑا خوبصورت سا۔ اس کے دونوں سروں کو پکڑنا ہے، یہ جو کپڑا ہم لگا رہے تھے اس کے اوپر، دونوں سروں سے پکڑ کے اب اس کے اوپر مجھے پورے اس میں سلائی دے دینی ہے۔ اس طرح سے یہ جوائنٹ لگ گیا۔ اب یہ دیکھیں جب اس کو سیدھا کیا تو یہ سلائی میں نے چھوڑ دی تھی نا، اب میں سلائی کو لگا لوں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے، اب اس کو سلائی نہیں کرنا کیونکہ ہمیں الاسٹک اس کے اندر ڈالنا ہے۔ تو یہاں پر اب یہ کچھ اس طرح سے یہ کپڑا اس کے اندر اٹیچ ہوا ہے، یہ اس طرح سے اس کی لک آئی ہے۔ تو اب جو ہے مجھے الاسٹک یوز کرنا ہے، تو الاسٹک جو میں نے لیا ہے، جتنا ٹیبل کا وہ اوپر سے سارا حصہ بن رہا تھا نا، اس میں سے ہاف لے لیں، کیونکہ جب وہ الاسٹک میں لچک کی وجہ سے ہم اس کو اوپر چڑھائیں گے تو وہ ایزیلی اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو یہاں پر اس طرح سے اس کے دونوں سروں کو پکڑنا ہے اور یہاں پر مجھے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے۔ اور اب اس کو اندر کر کے، تو یہ جو اوپر حصہ تھا نا، یہ جو ہم لوگوں نے پہلے چھوڑ دیا تھا، اس کو ادھر سلائی لگانی ہے اب۔ تو اس طرح سے یہ الاسٹک جو ہے وہ ٹوٹلی ہائیڈ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ریڈی ہوا ہے، اور ابھی میں اس کے اوپر آپ کو ڈال کے بھی دکھاتی ہوں، اور واقعی یہ بہت ہیلپ فل ہے اور بہت اچھا لگتا ہے، مطلب کہ بار بار آپ کو ٹیبل کا کور ٹھیک کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اب جو ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔